السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم دو اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک، یوم پاکستان پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ دوسرا، اسٹیٹ بینک کو پاورفل بنانے کے لیے آرڈیننس کی تیاری۔ جیسا کہ ایک روایت ہوتی ہے کہ یوم آزادی ہو یا کوئی دوسرا قومی دن ہو، ایک ملک دوسرے ملک کو پیغامات بھیجتا ہے۔ یہی بات 23 مارچ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے وزیر اعظم کے نام پر ایک پیغام بھجوایا۔ بظاہر تو یہ بڑا خوش کن پیغام ہے، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو یوم پاکستان پر مبارکباد دی ہے، لیکن اس پیغام کے اندر چھپا ہوا زہر ہر کوئی پہچان نہیں سکتا، ہر کوئی جان نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی وہیں کھڑا ہے جو اس کی پہلے سوچ ہے، اس نے اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ خوشگوار تعلقات کی خواہش ہے، لیکن کشیدگی اور دہشت گردی سے پاک اعتماد سازی کی فضا ضروری ہے۔ یعنی وہ پاکستان کو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اعتماد سازی کی فضا بحال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دہشت گردی اور کشیدگی کو ختم کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے اس کا پیغام ایک دھمکی بھی ہے پاکستان کو۔ پاکستان کی ہرارکی کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھارتی وزیر اعظم کا جو ہمیں پیغام آیا ہے اس کا کما حق کو جواب بھی دینا چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے بھارت کو کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یوم پاکستان پر ایک چھپا ہوا دھمکی آمیز پیغام جو اس نے بھجوایا ہے، اس کا جواب پاکستان کی طرف سے بھی دیا جانا چاہیے۔ یہ دراصل وہ ہمیں ایک لحاظ سے اپنے کیے گئے فیصلوں پر، اقدامات پر ہم سے مہر ثبت کروانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ پچھلے 1.5-2 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کی کیفیت ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ وہ جس طرح کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر رہا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس حیثیت کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھارت کے کیے گئے فیصلوں پر کو قبول کر لیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے پاس آزاد کشمیر ہے، یہ پاکستان گریجولی پاکستان کا حصہ بنا لے، جس طرح گلگت اور بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کشمیر کو بھی، مقبوضہ آزاد کشمیر کو بھی پاکستان میں شامل کر لیا جائے۔ یہی بات ہے، کسی موقع پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ میں شاید آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوگا۔ بہرحال ہم بچھائی ہوئی ایک بساط جو ہے نریندر مودی کی، اس کے مطابق اپنے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کر کے اور اس کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو ختم کر کے ہم نے ایک نیا نقشہ، سیاسی نقشہ بنایا۔ اس میں بھی ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کشمیر جو ہے وہ اب متنازع نہیں رہا۔ ہمیں بھارت کے پیچھے پیچھے چلنے کے بجائے اس کے فارمولوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، یہ حق کے خود ارادیت سے لوگوں نے، کشمیریوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا بھارت کے ساتھ جائیں گے۔ یہ اس فیصلے تک ہمیں کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور کشمیر کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے سامنے لانا چاہیے۔ کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے
کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، ہمیں ایک نائب وزیر خارجہ کی ضرورت ہے جو کل وقتی ہو، جس کو پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی نہ آئے بلکہ وہ ہمیشہ ٹریول کرتا رہے، پوری دنیا میں 150 سے زائد ملکوں میں بار بار سفر کرے اور رائے عامہ ہموار کرے اور دنیا کو یہ بتائے کہ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اور ایک متنازع علاقہ ہے جس نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ لائن آف کنٹرول جو ہم نے بنا دی تھی، یہ خط یات متارکہ ہے، اسے ہم کسی صورت میں لائن آف کنٹرول نہیں قبول کرتے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پرویز مشرف کا فارمولہ ہو یا کسی اور کا بھی فارمولہ ہو، ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے پاکستان کی پوری قوم کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، آئی ایم ایف کے پنجے پاکستان میں اس نے گاڑ لیے ہیں۔ آئی ایم ایف کا وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، آئی ایم ایف کا گورنر اسٹیٹ بینک، آئی ایم ایف نے مختلف شعبوں میں اپنے لوگ پھیلا دیے ہیں۔ اب ایک آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو اتنا پاورفل بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تمام مالیاتی فیصلے کرے۔ اس بارے میں کیسر بنگالی نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ سارا پلان مان لیا گیا تو واشنگٹن کے مالیاتی اداروں کی پاکستان میں گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ پاکستان اس حد تک کمزور ہو جائے گا مالی لحاظ سے کہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں نہیں دے سکے گا، فوج کی تنخواہیں نہیں دے سکا۔ ٹاپ پرائرٹی ان کی یہ ہوگی کہ قرضوں کی ادائیگی ہو۔ اس کے لیے ویسے پہلے ہی ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک میں ہم نے آئی ایم ایف کے لوگ تعینات کر دیے ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پہ بھی شرط لگائی گئی تھی، جب اس پہ عمل درآمد ہوا تو سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہمیں پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، کسی صورت میں بھی یہ پلان منظور نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے خلاف دھرنا دیں، آپ اس کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پر لائیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی مت رہنے دیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے کی تمام کوششوں کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے۔ ہمیں ان اداروں سے بھی توقع رکھنی چاہیے کہ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اگر کوئی اس طرح کا اقدام کو اٹھاتا تو شاید آج کے قیامت برپا ہو چکی ہوتی، اور کہا جاتا کہ پاکستان کو اس نے بیچ دیا ہے، پاکستان کو فروخت کیا جا رہا ہے، پاکستان کو غیر ملکی مالیاتی اداروں کے تسلط میں دیا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے گی، اور کسی صورت میں بھی اسٹیٹ بینک کو اتنا پاورفل نہیں بنائیں گے کہ وہ حکومتی پالیسیوں سے زیادہ بھی بااختیار ہو جائے، وہ خود فیصلے کرے، ڈالر کے فیصلے کرے، وہ قرضوں کے بارے میں فیصلے کرے۔ ہمیں چاہیے حکومت کو بھی اپنے اندر کوئی جان پیدا کرنی چاہیے، کوئی غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ کسی صورت میں بھی امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کے سامنے ہمیں سرنگو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھوکا رہنا قبول ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو کسی صورت میں غیر ملکی مالیاتی اداروں کے سامنے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔